دنیا بھر میں منائے جانے والے عجیب و غریب تہوار۔ نمبر 1، لا تومانتینا۔ عام طور پر تہواروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ لا تومانتینا اسپین کے علاقے ویلنسیا کے قصبے بنول میں منایا جانے والا ٹماٹروں کی لڑائی کا تہوار ہے۔ ہر سال اگست کے آخری بدھ کو شہر میں ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہوتا ہے۔ پھر ٹماٹروں کی لڑائی سے پہلے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں ایک چکنے کھمبے کے اوپر ہیم لٹکا ہوتا ہے۔ لڑائی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک کوئی شخص اس ہیم کو گرا نہ دے۔ جب ہیم گر جاتا ہے تو ہر طرف سے ٹماٹروں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے اور ارد گرد کے تماشائی لوگوں پر پانی کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ نمبر 2، میت کے ساتھ چلنے کا تہوار۔ عام طور پر میت کی تدفین پر اخراجات آتے ہیں اور بعض غریب لوگوں کے پاس ان سب معاملات کے لیے پیسے نہیں ہوتی۔ انڈونیشیا کے توراجا لوگوں نے اس معاملے سے نمٹنے کا انوکھا حل نکالا ہے۔ وہ لوگ لاش کو دفنانے کے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ لاش کو کپڑے پہنا کر گھر کے اندر ایک عارضی تابوت میں رکھ دیتے ہیں۔ میت تب تک گھر میں پڑی رہتی ہے جب تک خاندان کے پاس اس کی تدفین کے لیے رقم اکٹھی نہیں ہو جاتی۔ جب وہ وقت آن پہنچتا ہے تو وہ لاش کو اٹھا کر اس کی نئی آرام گاہ میں لے جاتے ہیں۔ نمبر 3، انگلی کاٹنا۔ انڈونیشیا کے ہی ایک اور قبیلے نے اپنے پیاروں کی موت سے نمٹنے کا ایک قدرے آسان مگر بھیانک حل تلاش کیا ہے۔ دانی قبیلے کے لوگ اپنے عزیز کے انتقال پر اپنی ایک یا ایک سے زیادہ انگلیاں کاٹ دیتے ہیں۔ اس عمل کا مطلب اس جذباتی درد کا جسمانی اظہار ہے جو ماتم کرنے والا محسوس کرتا ہے۔ یہ میت کے لیے اپنا غم ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ خون کے زیادہ بہنے کو روکنے کے لیے کاٹی ہوئی انگلی کے گرد تار کا ایک ٹکڑا مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، بچہ جمپنگ۔ یہ ایک قدیم ہسپانوی تہوار ہے جس کا آغاز 1620 میں ہوا۔ یہ ایک سالانہ تہوار ہے جو عیسائیت کے ایک سینٹ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار میں مرد پیلے اور لال رنگ کے سوٹ پہن کر شیطان کا روپ دھارتے ہیں اور نومولود بچوں کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہیں۔ جن بچوں کے اوپر سے چھلانگ لگ جاتی ہے ان کا پچھلے 12 مہینوں میں پیدا ہوا ہونا لازمی ہے۔ شیطانوں نے ہاتھ میں کوڑے پکڑے ہوتے ہیں۔ چھلانگ لگانے کے عمل سے پہلے شیطان تمام تماشائیوں کو تانے دیتے ہیں۔ پھر ایک نیک آدمی آ کر شیطانوں کو بھگاتا ہے اور پھر شیطانوں کے بھاگنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، بندر بوفے فیسٹیول۔ بندروں کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان بندروں کی نسل سے ہے۔ اس نظریے کے ماننے والے بندروں کو اپنے آباء و اجداد میں تصور کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ نے بندروں کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ ہر نومبر میں ہزاروں بندر سیمیوت کے مندر کے سامنے اترتے ہیں۔ بندروں کے اعزاز میں رقص کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ بندروں کو سبزیوں اور پھلوں کا ایک ڈھیر پیش کیا جاتا ہے۔ مقامی لوگ یہ مانتے ہیں کہ بندر اس ضیافت سے انتہائی محظوظ ہوتے ہیں اور بہت شکر گزار ہوتے ہیں۔ اس کھانے کے بدلے میں بندر انسانوں کے لیے اچھی قسمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔